اب کس طرح اسماعیل دہلوی نے یہ کام کیا اپنی اس کتاب کے اندر، کہ میں اس کو خارجی کہہ رہا ہوں کہ خوارج کا جو وتیرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صحیح بخاری میں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں، ان کی جو سب سے بڑی یہ کتاب ہے جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کتاب میں مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگانے کے سلسلے میں اس نے وہی کام کیا، دلیل دیتے ہوئے کہ جو خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 26 ہے اس کا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تم ان پر مسلط کرتے رہے، انہوں نے تو کہا نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 26 موضوع ہے امت پر شرک کا فتویٰ لگانا، مسلمانوں کو کافر بنانا، اور بذریعہ آیت جو اصل سے خوارج کا دھندا ہے اور انہوں نے اس طریقے کو قبول کیا ہے۔ یہاں اس نے سورہ یوسف کی آیت لکھی، آیت یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر شرک کرتے ہیں۔ یعنی یہ ان کا فیورٹ موضوع ہے کہ ہم نے دو چیزیں اکٹھی ثابت کرنی ہیں، ایمان بھی اور شرک بھی۔ یعنی ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ امت توحید ہے، شرک نہیں۔ ان کا سارا جو یہود و نصارہ کی طرف سے سلسلہ ہے وہ تب کلیئر ہوتا ہے کہ جب شرک ثابت کیا جائے کہ امت میں شرک ہے، جس طرح وہ مشرک ہوئے تھے یہود و نصارہ، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو وہ پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ دیکھو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ ایمان بھی ہے ساتھ شرک بھی ہے، تو امت جو ہے یہ کلمہ گو بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں، کلمہ گو مشرک ہیں۔ تو اب یہ آیت وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ اس وقت اس نے لکھا، یہ پیچھے جو ان کے شتونگڑے انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کلمہ گو مشرک، یہ غیر مقلد وہابی یا مقلد وہابی یا کئی قسم کے نسلی جو آگے بھی تیار ہوئے ہیں۔ اب اس کے لفظ آگے پڑھیے، تو کہتا ہے یعنی سے اس آیت کی اب اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے، یعنی اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں سو وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ اکثر لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں، یعنی امت مسلمہ، کیونکہ کافر تو دعویٰ رکھتے نہیں، پھر اگر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے کرتے ہو، سو یہ دونوں راہیں ملا دیتے ہو، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں۔ شرک جب ہوتا کہ ہم ان انبیاء و اولیاء کو، پیروں شہیدوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ یعنی یہ اہل سنت کی طرف سے گھڑ کے ایک کہانی بھی ساتھ اٹیچ کر رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم شرک کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں شرک تب ہو کہ جب ہم برابر سمجھیں، ہم برابر نہیں سمجھتے۔ یہ اتنی بات جو ہے اس پر اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی تو وہی کردار ادا کیا کہ آیت تھی کافروں کے بارے میں، اور اس نے کھینچ کے وہ مسلمانوں کا پورا بیان بنا دیا۔ ویسے بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں کون کون بندہ تھا مسلمانوں کا کہ جس پر یہ سچی آتی ہو اور اللہ نے اسے کہا ہو کہ ہیں تو مسلمان لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں؟ وہ لسٹ تو جاری کی جائے، یعنی شرق و غرب تک ان کے سورسز ہیں۔ لسٹ کیا، کوئی ایک بندہ مسلمان کہ جو اس معاشرے میں مسلمان سمجھا جاتا تھا، اور یہ آیت نازل کر کے رب نے اس کی چوری پکڑ لی، اس کو بتایا کہ یہ مسلمان بنا پھرتا ہے اور یہ تو مشرک ہے۔ چونکہ انہوں نے تو ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے نا کہ آگے وہ یہ بولتا بھی ہے کہ ہم برابر نہیں مانتے نبیوں ولیوں کو،
ہم ویسے مانتے. تو وہ کون بندہ تھا جو یہ بیان دیتا تھا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں کہ جو اس ابن عبد الوہاب کو اتنی صدیاں بعد مل گیا ہے؟ نہ سند، نہ کوئی ذریعہ، اور نہ کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی صورتحال. اب یہ واردات کی آیت اتری ہے کافروں کے بارے میں اور فٹ کی ہے مومنوں پر. یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خارجی کہ یہ ہے خارجیت، اور رنگے ہاتھوں وہ پکڑا گیا کہ آیت تھی 100% ٹوٹل کافر کے بارے میں. چونکہ ایمان تجزی قبول نہیں کرتا کہ آدھا مومن ہو یا پونا مومن ہو. مومن ہوتا ہے تو سارا مومن ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے تو سارا کافر ہوتا ہے. اب یہاں پر اب دیکھیے عام سادہ بندہ بھی جو ترجمہ پڑھے تو پیچھے سے پڑھ کے لے آؤ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے اور یہ آگے اس کو کیسا رنگ دے رہے ہیں. تو یہ آیت ہے سورہ یوسف علیہ السلام کی کہ 106، اس سے پہلے ہے 105. وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. اب علماء جانتے ہیں کہ ہم ضمیر ہے جس کا معنی ہے وہ. وما یؤمن اکثرہم، ان میں سے اکثر، ان میں سے اکثر اللہ کو نہیں مانتے مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. ان میں سے. اب یہ معین کرنا پڑے گا وہ ان کون ہے، کن میں سے، کس فیملی کے لوگ ہیں، کس جگہ کے ہیں، کون ہیں. اس سے پہلی آیت میں کیا ان کا ذکر ہے یا کہیں دور ضمیر ہے؟ تو پہلی آیت میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. زمین و آسمان میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں. اب پتہ چلے گا یہ کون لوگ ہیں، کتنی نشانیاں ہیں. فرماتا ہے اللہ گزر جاتے ہیں، نشانیاں مانتے ہی نہیں. وہم معرضون، ہم مسلمون نہیں، ہم مومنون نہیں، ہم معرضون ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں. تو جو اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے وہ مومن ہوتا ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے بات ہے کافر کی. بات کس کی ہے؟ کافر کی بات ہے کہ جس کے بارے میں آگے پھر یہ چیز بیان کی جا رہی وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. اگلی وضاحت تو میں بھی کروں گا لیکن ضمیر کا تو پتہ چلا کہ پیچھے ہیں معرضون، اور مومنون کو معرضون نہیں کہا جاتا، یہ تو آیات کو ماننے والے ہوتے ہیں. اور یہاں جو پیچھے ٹولہ ہے وہ اگر مزید پچھلی آیات پڑھی جائیں تو مزید واضح ہے کہ یہ وہ لوگ جو اعراض کر رہے تھے، جنہیں کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو نہیں پڑھتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. اب ساتھ اس کے یہ ہے کہ یہ جو چیزیں قرآن و سنت میں اتری، ایک ہے ان کا لغوی معنی اور ایک ہے پھر اصطلاحی معنی. یعنی یہ جو علوم بنے یہ تو رفتہ رفتہ بنے. اس وقت جو نازل ہو رہا تھا قرآن، وہ جو لغت رائج تھی اس کے لحاظ سے، تو ایک ہوتا ہے ایمان لغوی، دوسرا ہوتا ہے ایمان اصطلاحی. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایمان لغوی یہ ہے، مثال کے طور پر کسی کافر سے کوئی پوچھے بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے اللہ نے، تو اب یہ بھی لغوی ایمان ہے مگر اصطلاحی نہیں، چونکہ ابھی آخرت کو تو مانا نہیں، ابھی رسالت کو مانا نہیں، ابھی فرشتوں کو مانا نہیں، ابھی کتابوں کو مانا نہیں. وہ ساری چیزیں وہ آئیں تو پھر آتا ہے ایمان اصطلاحی. اور کوئی ایک دو اس طرح کی مان جائیں جس طرح کہ والا انسالتہم من خلق السماوات والارض، یہ جو آیات ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا، وہ کہتے اللہ نے پیدا کیا. اتنا ماننا
اس سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کافر ہی ہیں، لیکن ایمان لغوی پایا گیا ہے۔ تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ویسے تو یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ لغوی طور پر اتنا یہ مانتے ہیں، اور مان کے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، 7 بتوں کو سجدے بھی کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی اس اسماعیل دہلوی کی بات تب ثابت ہو کہ اسلام ان کو مومن شو کر دے کہ یہ مومن ہے۔ اسلام ان کو مومن نہیں قرار دے رہا، مومن ہوتے ہوئے پھر شعبہ شرک کا بھی ساتھ ہو تو یہ دیکھو کہ کہیں کہ دیکھو مومن رنگے ہاتھوں شرک میں پکڑا گیا، تو وہ لغوی ایمان ہے، اور بات جھگڑا جو ہے وہ اصطلاحی ایمان کا ہے کہ تم اصطلاحی ایمان والے مسلمانوں کو مشرک بنانا چاہتے ہو، کروڑوں مسلمانوں کو، کہ جو نزول قرآن کی کئی صدیاں بعد آ کے بحث ہو رہی ہے، اور یہاں اس بحث کے اندر لغوی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، اصطلاحی ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور ثابت تم نے اصطلاحی ایمان اور شرک کو کرنا ہے کہ دونوں اکٹھے ہوں، اور دلیل جو ہے وہ لغوی ایمان اور شرک کی جو ہے وہ پیش کر رہے ہو، تو لغوی ایمان کے لحاظ سے ایک مشرک جو ہے اس سے صدور سچی بات کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے وہ مومن نہیں ہوگا، نہ آدھا نہ پونا، وہ مشرک ہی رہے گا، اور مشرک ہے اور اس سے شرک کا صدور ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو اصطلاحی مومن ہے اس کی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ جو اصطلاحی طور پر مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ان کے شرک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ادھر مسلمان بھی ہیں ساتھ مشرک بھی ہیں، جس طرح تقویت الایمان میں یہ اپنا موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہرگز اس کا دور تک بھی یہاں نشان نہیں ہے۔ ہاں، خارجیت کا ثبوت گھر سے ان سے پکڑا گیا کہ جو ان کا طریقہ تھا کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، تو آیت یقیناً کافروں کے بارے میں ہے، اور انہوں نے مسلمانوں میں فٹ کر دی ہے، اور ثبوت ان کے گھر سے پکڑا گیا ہے، لہذا پتہ چلا کہ یہ خارجی لوگ ہیں، اور وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر قرار دیا گیا ہے، لہذا نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے فتوے کی کوئی حیثیت ہے۔ امت مسلمہ امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ اب اس میں ویسے تو ہمارے پاس یعنی واضح جب قرآن یہ بتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے مفسرین ہیں ان کا یہی موقف ہے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مومنین ہیں امت مسلمہ، چونکہ اصطلاحی تو امت بنے گی، کسی نے بھی امت مسلمہ کے بارے میں آیت نہیں مانی، بلکہ یہ کفار کے بارے میں مانی ہے کہ کفار بعض باتیں پھر سچی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اس سے ایمان ثابت ان کا نہیں ہوگا جو اصطلاحی ایمان ہے، اگرچہ مطلقاً ماننا بھی ایک چیز کو بھی ایمان کہلاتا ہے، لیکن وہ لغوی ہوتا ہے۔ اب اس پر ایک انہی کے گھر کی گواہی سے میں بات پھر آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد القاری صحیح بخاری کی ان کی دیوبند کے مکتبہ فکر کی شرح ہے، اس میں اس آیت پر انہوں نے بحث کر کے بالآخر وہی بات کی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، یعنی وہ جو یہ کلمہ گو مشرک کا ٹائٹل بناتے ہیں یا اس طرح کا صورتحال، یعنی دیکھو نا، دروغ گور حافظہ نے، میں سال ہر سال سے کہہ رہا ہوں کہ کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے، کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، یعنی کہ فلاں بندہ کلمہ گو بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ ایسی نسل پائی گئی ہے مسلمانوں میں جو ان کے حصے کی ہے، لیکن یہ جو ہمارے حصے والی بنانا چاہتے ہیں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں تاریخ میں کہ کلمہ گو ہو اور پھر مشرک ہو۔ ہاں، کلمہ گو منافق اس طرح کی نسل رہی باطل پرستوں کی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اہل حق اہل سنت و جماعت کلمہ گو ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ اور یہ ارشاد القاری الی صحیح البخاری، اس میں 226 نمبر صفحہ ہے۔ اصل تو پیچھے یہ سب نے بحث کی، زمخشری نے، باقی امام رازی نے، غزالی نے، سب نے، لیکن ان کو انہی کی جو پھکی تھوڑی سی دینے کے لیے وہ یہ پیش کر رہا ہوں۔ لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں
کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ اجتماع ضدین یعنی یہ مصنف کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں اجتماع ضدین کیسے ہوا کہ ایمان اور شرک تو ضدیں ہیں آپس میں، یہ بیک وقت ایک ہی بندہ اس میں ایمان بھی ہو اور شرک بھی ہو، جس طرح کی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو کہتا ہے زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ایمان سے شرعی ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے، شرعی مراد نہیں یعنی اصطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی۔ اب یہ ہے ان کی واردات کا پس منظر، یعنی یہ اصل ہمیں ملنا تھا ان کے جو کھر ہیں پیچھے تعاقب میں کہ یہ خارجی ہیں، تو خارجیت کا ثبوت ان کے گھر سے ملنا تھا، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور ہم نے یہ پیش کر دیا کہ ادھر بخاری میں ہے کہ یہ خارجیت یہ ہے کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا لیڈر جس کو سید الطائفہ اور امام الوہابیہ کہتے ہیں اور اپنا سب کچھ کہتے ہیں، اس کی 70 صفحے کتاب میں یہ پکڑی گئی بات کہ جو ہمارے خلاف وہ اپنی بڑی دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا، لیکن ثبوت اس کے جھوٹے ہونے کا ملا کہ یہ خارجی ہے، کہ جو آیت کافروں کے بارے میں تھی اس نے وہ اس کا رخ چینج کر کے مومنوں کے بارے میں فٹ کی ہے اور شرار خلق ہونے کا مقام حاصل کیا ہے۔